ان عامیانہ باتوں میں سے جو ہم صرف زبان پہ چڑھ کے یہ غور نہیں کرتے، وہ علی مشکل کشا ہے. ہم کہتے ہیں یا علی مدد، اس کو ہم نے جھگڑا بنا دیا ہے، کہیں یا نہ کہیں. ایک کہتا ہے کہو گے تو غالی ہو جاؤ گے، دوسرا کہتا ہے نہیں کہو گے تو وہابی ہو جاؤ گے. ہم نے یہ مطلب غالی و وہابی کی جنگ میں آ کر اس کو، جس چیز کو ضائع کرنا ہو اس کو جھگڑے میں آ کر ڈال دو. آپ دیگ پکا کے دو گروہ بناؤ، لڑائی کر رہے ہو، دیگ پکا کے ان کے بیچ میں رکھو، یہ دونوں نہیں کھائیں گے، یہ لڑ پڑیں گے. ہم نے دین ضائع کر دیا ان جھگڑوں کے اندر. خدا شاہد ہے ہم نے دین ضائع کر دیا جھگڑوں کے اندر. ہم الجھ گئے، یہ گروہ کیا کہتا ہے، وہ گروہ کیا کہتا ہے، یہ اس کی بات صحیح ہے، اس کی بات صحیح ہے. پاکیزہ ترین دین خدا کا جو ہماری نجات کے لیے تھا، ہم نے اس کو مناظروں میں، اور ہم نے اس کو بحثوں میں، اور ہم نے اس کو دلیلوں میں، اور ہم نے اس کو مقابلوں میں اور اس میں ضائع کر دیا. ضائع ہو جاتا ہے یہ دین، اور کسی کے ہاتھ نہیں ہے، طرفین کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ گفتگو جو بہت سارے موضوعات چھڑے ہوئے ہیں ہمارے مذہب اور دین کے اندر، دونوں کے ہاتھ میں کوئی سرا نہیں ہے، صرف لڑ رہے ہیں. ضائع کر دیا. اور بعض دین کی ایسی چیزیں میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ان کو ہم نے کوڑا بنا لیا ہے. ایک نے توحید کو کوڑا بنا لیا، دوسروں پر مار رہا ہے اس کو. توحید تو کوڑا نہیں ہے مارنے کے لیے. امامت کا کوڑا بنا لیا دوسرے پہ برسانے کے لیے، کسی کا کوڑا بنا لیا کسی اوپر برسانے کے لیے. خوب علی مشکل کشا ہے، واقعاً مشکل کشا ہے. لیکن یہ مشکل کشا، اس سے مراد یہ نہیں ہے مثلا جس طرح ہم بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں نا یہ لفظ، کہ یہ چیز کھاؤ تو یہ مشکل حل ہو جائے گی، یہ چیز کھاؤ تو یہ مشکل حل ہوگی. ہم نے اس طرح کا مشکل کشا سمجھ لیا معاذ اللہ. نہ عزیز من، یہ مشکل کشا امام ہے. امام ایک معلم مشکل کشا. معلم مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ جو تعلیم کی مشکلات حل کر سکتا ہے. اگر ایک معلم سے کہو مجھے حلیم پکانا نہیں آتی، اے معلم میری مدد کو پہنچو، وہ مدد کو پہنچ بھی ہے تو کیا کرے گا مدد آپ کی؟ اس کا شعبہ حلیم نہیں ہے. حلیم کی مشکل حل کرنی ہے تو کسی کک کو بلاؤ، باورچی کو بلاؤ، وہ آپ کو بتائے گا کیسے پکانی ہے. اگر معلم سے مشکل کشائی کی اپیل کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشکل علمی نوعیت کی ہے آپ کی، مشکل تعلیمی نوعیت کی ہے آپ کی. اس لیے آپ نے معلم کو بلایا. آتی ہے مثلا یہاں فرض کریں مجلس ہو رہی ہے، بجلی خراب ہو جاتی ہے تو یہاں کس کو بلائیں گے؟ ہم الیکٹریشین کو بلائیں گے. الیکٹریشین کو کال کرنا، فون کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری مشکل الیکٹریکل ہے. اور اگر آپ نے کسی الیکٹرانک انجینئر کو بلایا تو اس کا مطلب ہے مشکل آپ کی کمپیوٹر سسٹم میں ہے. اگر آپ نے کسی اور کو بلایا، جس کو بلا رہے ہیں اس کا عنوان بتاتا ہے کہ آپ کی مشکل کیا ہے. خوب عزیز من، علی کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے امام بنایا. امام. اور جب انسان امام کو بلاتا ہے مشکل کشا کے طور پر، اسی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مشکل کس نوعیت کی ہے، جو امام کے ہاتھ سے گرا کھلتی ہے. امام خدا بناتا ہی مشکل کشا ہے، جو امتوں کی مشکلیں حل کریں. وہ امام تو نہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ہم نے امام کیا بنائے ہوئے ہیں؟ ملازمت پہ جو مولانا رکھے ہوئے ہیں مسجد میں، 2000 روپیہ دیتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں ان کے پیچھے. علامہ اقبال کے بقول کے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بلا 2 رکعت کا امام. 2 رکعت کا امام یا 2000 روپے کا امام، وہ امام ہم نے بنایا ہے. اللہ نے ایسا کوئی امام نہیں بنا. اللہ نے جو امام بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے جو امام بنائے ہیں وہ امتوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے ہیں. اللہ کے بنائے ہوئے امام. امام ہوتا ہی مشکل کشا ہے، ورنہ وہ امام نہیں ہوتا. یہ پنجابی شعروں میں بعض اوقات بڑے حکیمانہ ان بزرگوں کے کلام ہیں. پنجابی اب مجھے صحیح ذہن میں بھی نہیں ہے، شعر تلفظ بھی نہ ہو، آپ بہتر جانتے ہیں. وہ شعر ہے نا کہ ظاہراً سلطان بہو کا ہے یہ یا کن کا ہے، کہ پیر بنایوں
پیڑ نہ جاوے، پیر بنایو یا پیر بنایو پیڑ نہ جاوے، اس پیر تو کی لینا ہو۔ پیر بناتا ہے انسان تاکہ کسی درد کا علاج ہو، پیر بنا پیڑ درد کو کہتے ہیں نا، پیر چنا تھا کس کے لیے؟ تاکہ درد ختم ہو جائے، پیر بھی بنا لیا پیڑ بھی جاری ہے، اس پیر کو کیا کریں ہم؟ پیر بنا لیا پیڑ ختم، مرشد چنیو ارشاد نہ ہوئے، اس طرح ہے اگلا، اس مرشد تو کی لینا ہو، مرشد ہے لیکن ارشاد نہیں ہے، اس مرشد سے کیا لینا ہمیں؟ اس پیر سے کیا لینا جس کے آنے سے کوئی پیڑ حل نہیں ہوئی ہماری، پیڑ ختم نہیں ہوئی ہماری؟ اس لیڈر کا کیا فائدہ جس کے ہوتے ہوئے قوم کی کوئی مشکل حل نہیں ہوتی؟ اس راہبر کا کیا فائدہ جس کے ہوتے ہوئے قوم کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ اس امام کا کیا فائدہ جس کے آتے ہوئے امت کی مشکل حل نہیں ہوتی؟ ہم جو امام چنتے ہیں وہ مشکلات میں سے ایک مشکل کھڑی کرتے ہیں، وہ خود ایک مشکل ہے، لیکن اللہ جو امام بناتا ہے وہ مشکلات کا حل تلاش کرتا ہے، پیش کرتا ہے۔ امتوں کی مشکلات کا حل یعنی امامت، امامت کے بغیر امتوں کی مشکلیں حل نہیں ہوتی، اس لیے مشکل کشا ہے علی، لیکن ہم نے مشکل کشا کس طرح سے سمجھا؟ غلط معنی سمجھا مشکل کشا کا۔ پہلے دیکھو کس کو کہہ رہے ہو مشکل کشا، کس کو مدد کے لیے طلب کر رہے ہو؟ امام کو، امام، وہ امام جس کو اللہ نے امامت کا منصب عطا کیا، انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم کو فرمایا اے ابراہیم میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، میں اللہ کس لیے امام بنا رہا ہوں؟ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اس لیے امام بنا رہا ہوں کہ امتوں کی مشکلات حل کریں جا کر، نہ کہ خود مشکل بن کر امتوں کے اندر ان کی مشکلات میں سے اضافہ کر دیں، ایک مشکل خود یہ رہبر ہو۔ لہذا جب علی کو مشکل کے لیے بلاتے ہو، آپ مثلا الیکٹرانک انجینئر بلاتے ہو، اس سے جب آتا ہے اس سے کہتے ہو بجلی خراب ہے، وہ کہتے ہیں بھائی کسی الیکٹریشین کو بلاؤ۔ آپ ڈاکٹر کو فون کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آئیے، آگے ڈاکٹر صاحب فوراً ایمرجنسی ہے، بہت جلدی آئیے، ایمرجنسی ہے، مسئلہ بہت حساس ہے، نازک ہے۔ جب پہنچ جائیں کیا ہے کہ یہ بجلی خراب ہے ہماری، ڈاکٹر بھی کہے گا مجھے کیوں بلایا تھا، مجھے کیوں بلایا تھا آپ نے؟ آپ کو پتہ نہیں ڈاکٹر کو وہ بلاتے ہیں جن کی مشکل میڈیکلی مشکل ہو، جن کی کوئی صحت کی جسمانی کو مشکل ہو، مجھے اس کے لیے بلاؤ۔ میں تمہارا حلال مشکل ہوں، مشکل کشا ہوں، لیکن پہلے یہ دیکھو کہ مجھے کن مشکلوں کے حل کے لیے بلایا گیا ہے اور تم کن مشکلوں کے لیے مجھے بلا رہے ہیں۔ موسیٰ کو خدا نے بھیجا بنی اسرائیل کی مشکلات حل کرنے کے لیے۔ بنی اسرائیل نے مشکلات کیا پیش کی؟ کہا ہم سے پکتا نہیں ہے، البتہ اس وقت گیس نہیں تھی کہ وہ مشکلات لوڈ شیڈنگ کی نہیں تھی، ویسے نکمی قوم تھی، پکانا ان کے لیے سخت تھا۔ وہ کہا ہم سے نہیں پکایا جاتا، پکا پکایا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی خدایا یہ پکا پکایا دے ان کو، خوب دے دیا خدا نے، پکا پکایا، پکا پکایا کھا کھا کے اکتا گئے، کہنے لگے کہ اب موسیٰ یہ نہیں کھایا جاتا ہم سے، اب خدا کو کہے کہ منڈی کی چیزیں، سبزی کھیتوں میں جو چیزیں اگتی ہیں وہ دیں ہم۔ مشکلات کیا تھی بنی اسرائیل کی؟ ذائقے، ٹیسٹ، کبھی پکا پکایا، کبھی تڑکا ہوا، کبھی بھونا ہوا، کبھی بریانی، یہ مشکلات تھی اس قوم کے لیے۔ خدا نے موسیٰ کو کس کے لیے بلایا تھا؟ امت بنی اسرائیل کی مشکلات حل کرنے کے لیے، فرعون سے نجات کے لیے، گمراہی سے نکالنے کے لیے، ہدایت تک پہنچانے کے لیے، سعادت تک پہنچانے کے لیے۔ لیکن امت نے مشکلات کیا پیش کی موسیٰ کے سامنے؟ یہ قرآن نے یہ واقعات اس لیے لکھے ہیں کہ یہ ہر زمانے کے امام کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ اللہ اس کو مشکل کشا بناتا ہے اور مشکلوں کے حل کے لیے، اور امتیں اس کے سامنے مشکل اور رکھتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے، میں کل گیا مجلس پڑھنے ایک جگہ پر، مجلس کے بعد وہ چینی لے آئے بچے چھوٹے چھوٹے،
وہ کہنے لگے کہ اس میں پھونک مار کے دے. میں نے کہا یہ تو خراب ہو جاتی ہے، پھونک مارنے سے چینی خراب ہو جاتی ہے، میرے منہ میں جراثیم ہیں، بیماریاں ہوں گی ہزار، میں پھونک ماروں گا چینی میں چلی جائے گی، تم کھاؤ گے تم بھی مریض ہو جاؤ گے. عالم دین سے کیا طلب کرتے ہیں؟ عملیات. عالم سے عملیات مانگتے ہیں. یہ رویے ہماری مشکلات میں اضافے کا سبب ہے. آج مشکلات ہی مشکلات ہیں. مجلس ہوتی ہے، علی مولا علی مشکل کشا، قصیدہ ربائی سب کچھ پڑھ کے نعرہ صلوات سب کچھ، جس کا علی ہے اس کی کوئی غم نہیں ہے، اس کا کوئی چنتا نہیں ہے. مجلس جب ختم ہوتی ہے تو پھر غموں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں. جی میرا تو یہ بھی مشکل ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ بھی مشکل ہے. تو بھائی ابھی ممبر پہ کیا کہہ رہے تھے؟ اب تو نیچے سے نعرے لگا رہے تھے کہ جس کا علی مشکل کشا ہو اس کی کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. تو یہ تو مشکلیں ہی مشکلیں ہیں. آج پاکستان کے اندر اگر مشکلات کے لحاظ سے کمیونٹیز کو تقسیم کیا جائے، سر فہرست وہ سب سے زیادہ مشکلوں میں گھری ہوئی قوم مشکل کشا کے پیروکار ہیں. دیکھ لیں مشکلات اپنی. یہ آپ کی پنجاب یونیورسٹی جس میں ڈانس ہوتے ہیں، جس میں کنسرٹ ہوتے ہیں، جس میں قوالیاں ہوتی ہیں، جس میں ہر کچرا و گند ہوتا ہے، اس میں یوم حسین نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ یوم حسین کرنے والے شیعہ ہیں. اگر آج کوئی وہابی یوم حسین کرنا چاہے کوئی مشکل نہیں ہوگی. کسی کا یوم کرنا چاہے کوئی مشکل نہیں ہے. یوم حسین نہیں ہو سکتا. مشکل ہے یا نہیں ہے نا مشکل. کدھر سے مشکل حل کریں؟ ابھی ہم نے ہمیشہ مشکل کشا کے سامنے مشکلات کیا پیش کی؟ وہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے سامنے پیش کی. توجہ کریں عزیز من، کس سے کیا مانگ رہے ہو آپ؟ یہ مشکلات پیش کریں ہم اور ان مشکلات کا حل لیں. اور امیر المومنین نے ایک مشکل میں پھنسی ہوئی قوم، مشکل میں پھنسی ہوئی ملت کی زمام سنبھالی، اس کی مشکلات کو سمجھا اور ان مشکلات کا رائے حل پیش کیا. آج ہم مشکل کشا کو مانتے ہوئے مشکلات میں اس لیے گھرے ہوئے ہیں کہ مشکل کشا کی مشکلات کے رائے حل کو فالو نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. کس وجہ سے ہماری مشکلات ہیں؟ اس سے پہلے کہ مشکلات کھڑی ہوں امیر المومنین نے مشکلات کا رائے حل بتایا ہے. پہلے پیشن گوئی کی ہے یہ مشکلات آئیں گی تمہارے لیے، اور پھر رائے حل بھی بتایا کہ جب اس قسم کی مشکل آ جائے رائے حل یہ ہے، اس رائے حل کی طرف آؤ. اس حکمت کے اندر وہ ہر حکمت جو نہج و بلاغہ میں ہے، ہماری زندگی کی بہت سی مشکلات کا رائے حل ہے. یہ حکمتیں آزما کے دیکھیں. میں ایک طالب علمانہ درخواست آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عزیز من آزما کے دیکھیں آپ. اگر یہ مشکل جو امیر المومنین جس کا رائے حل بتا رہے ہیں، آپ اس نسخے کو آزمائیں. امیر المومنین نے جو رائے حل بتایا ہے، اگر جواب نہ ملے، آپ جو مطالبہ کریں، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، سزا دینا چاہیں، کوئی طلب کرنا چاہیں معاوضے کے طور پر، جی میں نے یہ امیر المومنین کا نسخہ آزمایا، میری مشکل حل نہیں، ممکن نہیں ہے حل نہ ہو.